نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام جن کی حکمرانی انسانوں، جانوروں، درندوں، حتیٰ کہ آفتاب کی تمازتوں، ہوا کی لہروں، پانی کی موجوں، زمین کی دھڑکنوں اور آگ کے شعلوں نے بصر و چشم قبول کی، جسے دنیا اعدل الاصحاب مراد نبوی امیر المومنین فاروق اعظم اور مسند خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار کی حیثیت سے یاد کرتی ہے۔ آپ کا نام عمر، کنیت ابو حفص، جبکہ معروف لقب فاروق اعظم ہے۔ قبیلہ قریش کی شاخ بنو عدی سے آپ کا تعلق ہے۔ امام ابن عبد البر مالکی نے الاستیعاب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرد بن رزاح بن عدی بن کعب القرشی العدوی۔ 8ویں پشت میں آپ کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقع فیل کے 13 سال بعد ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک سیرت نگاروں نے یوں بیان کیا ہے: آپ سرخی مائل، سفید رنگت، خوب روح، باروب، دراز قد، داڑھی مبارک قدرتی طور پر ہلکی جبکہ مونچھیں قدرتی طور پر گھنی تھیں۔ جسمانی طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور، پہلوان، چاق و چوبند، مستعد اور انتہائی باہمت انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بے باک، نڈر، شجاع، دلیر اور حق گو تھے۔ کچھ بڑے ہوئے تو لکھنا پڑھنا سیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب کے دستور کے موافق سپہ گری، گھوڑ سواری، شمشیر زنی اور دوسرے جنگی و عسکری مہارتوں میں درجہ کمال تک آپ پہنچے ہیں۔ ذریعہ معاش تجارت تھا، جس کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز کے سفر بھی کیا کرتے تھے۔ دین اسلام کی عزت اور مشن نبوت کے فروغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں نیک جذبات ہمیشہ موجزن رہتے۔ اسی خواہش کی تکمیل کے لیے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملائم و نازک رحمت والے ہاتھ اٹھے، قلبی جذبات کا ارتعاش ہونٹوں تک پہنچا تو ان الفاظ نے جنم لیا: اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزتیں عطا فرما۔ بیت اللہ کو بسانے والے کی یہ صدا بیت اللہ کے جلال کے جلو میں، بارگاہ ایزدی میں شرف قبولیت کے لیے جا پہنچی۔ ادھر کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کیا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عمر بن خطاب تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نے پوچھا: عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا: عمر پہلے اپنے گھر کی تو خیر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر یہ سن کر غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن فاطمہ کے گھر آتے ہیں۔ وہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن مجید سیکھ رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن مجید سکھا رہے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ باہر عمر آ گئے ہیں تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف چھپ گئے اور انہوں نے قرآن مجید کے اوراق بھی چھپا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے اور کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا: لگتا ہے کہ تم دونوں صابی یعنی بے دین ہو گئے ہو، اپنے باپ دادا کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے۔ بہنوئی حضرت سعید بن زید نے کہا: عمر حقیقت یہ ہے کہ وہ دین حق نہیں ہے جس پر آپ ہیں۔ حق یہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن چھڑانے آئی تو اس کو بھی مارنا شروع کر دیا اور بہن کا خون بھی بہنے لگ گیا۔ اس پر بہن نے کہا کہ اے عمر بھائی، جس خطاب کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، اور میں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تو اپنا دین چھوڑنے والے نہیں ہیں تو کہا اچھا یہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، وہ کلام مجھے تو سناؤ۔ انہوں نے قرآن مجید سورۃ طٰہٰ کی چند آیات مبارکہ سنائیں۔ قرآن مجید نے دل پر ایسا اثر کیا کہ حضرت عمر کہنے لگے مجھے بھی حضور کے پاس جانا ہے، وہ کہاں ہیں، مجھے ان کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر سامنے آئے اور کہا عمر تمہیں مبارک ہو، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں حضور کی دعا پوری ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ حضرت عمر اسی وقت اسلام قبول کرنے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑتے ہیں اور تلوار بھی ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں حضرت عمر ہاتھ میں تلوار اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آنے دو، اگر اچھی نیت سے عمر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر آتے ہیں، عرض کیا اللہ کے نبی مجھے بھی کلمہ پڑھائیے اور اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے چھٹے سال 36 سال کی عمر میں اسلام لاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت ترین دشمن تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کفار کے سخت ترین دشمن بن گئے۔ آپ کے اسلام لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور آپ کے اسلام لانے پر پہلی مرتبہ مسلمانوں نے حرم مکہ میں علانیہ باجماعت نماز ادا کی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کئی مسلمان ایسے تھے جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اپنا مسلمان ہونا کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو خود جا کر کفار کو بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اسی طرح جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو اکثر صحابہ نے چھپتے چھپاتے ہجرت کی، کیونکہ جو مسلمان ہجرت کرتے ہوئے پکڑا جاتا تھا کفار اس پر ظلم و تشدد کرتے تھے، لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تو تیر کمان، نیزہ اور تلوار کے ساتھ مسلح ہوئے اور بیت اللہ میں گئے۔ وہاں کفار قریش کے کئی سارے لوگ موجود تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرام سے 7 چکر بیت اللہ کا طواف کیا اور کفار کے پاس گئے، ان کو بتایا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو اور بچوں کو یتیم کرانا ہو تو آ کر میرا راستہ روکے، لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ عمر کا راستہ روکتا۔ مستدرک حاکم میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عمر نے اسلام قبول کر لیا تو میرے پاس جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے کہ عمر کے اسلام لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی۔ پھر اللہ رب العزت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ کے نبی کی وہ دعا پوری ہو چکی تھی۔